حضور نے صبح کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے حضور حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جاتے ہیں، حضور قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور قبر پر گئے، قبر پر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ باندھے، صفیں باندھی، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، حضور قبر پر حضور نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا حضرت مولا علی نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد مولا علی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، حضور کی بارگاہ میں فاروق اعظم پیش ہوئے، یا رسول اللہ میں نے جنازہ نہیں پڑھا، دوبارہ جنازہ پڑھ لوں؟ حضور نے فرمایا نہ، جنازہ ایک بار پڑھا جاتا ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، جنازے کے بعد دعا۔ صحابہ کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، تابعین سے بھی ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر آپ ہماری کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم نے آپ کی 10 کتابیں دکھا سکتے ہیں جس کے اندر پہلے جو علماء تھے بندے سارے کے سارے دعا مانگنے والے، ساروں نے دعا مانگی ہے، اور دعا مانگنا انہوں نے کہا جائز ہے، اسی حدیث کو انہوں نے سامنے رکھا ہے، طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک کو انہوں نے کہا مولا علی نے جنازے کے بعد دعا مانگی، حضرت عبداللہ بن سلام آ رہے تھے، لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا، آپ نے کہا آپ نے جنازہ پڑھ لیا، سب قتلے گئے، پر آپ مہربانی کریں مجھے دعا سے پیچھے نہ چھوڑیں، دعا میں تو مجھے شامل ہونے دے۔ انہوں نے پھر دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر، معلوم ہوا دعا مانگنا۔ طلحہ بن برہ کی قبر پر حضور گئے، پھر کہتا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نہیں ایسے ہاتھ جیب میں ڈالے پھر دعا مانگ لیں، نہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حضور سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلحہ بن برہ کا جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ یہ تو میں نے 3 کتابوں کا حوالہ دیا، ابھی تو سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، اور قرآن پاک کی سینکڑوں آیات بھی موجود ہیں۔ سارے حضور نے کیا مانگی؟ دعا مانگنا شریف ہے، بدعت ہے کہنے ہے، دعا دا ثبوت میں قرآن کی لیتا کیا اور ناراض کوئی نہ دیا، ناراض کوئی نہ دیا، قرآن پاک کی جو دعا دا ثبوت، حدیث پاک کی جو دعا دا ثبوت، کیڑے ٹائم دعا مانگنی ہے، کیڑے ٹائم، اور 540 رکوعوں چ، کیونکہ دین جو ہے نا یہ دین دے 4 اصول ہیں، میں صرف وضاحت نہیں کرتی تو آپ اشارے دے کر سمجھانے، دین دے 4 اصول ہیں، صحیح ہے؟ پہلا اصول قرآن، دوسرا اصول سنت نبوی، تیسرا اصول امت، ساری امت جو ہوتے ہیں تمام امت، اور چوتھا اصول قیاس۔ یہ 4 چیزیں، یہ 4 چیزیں ہیں، اور دعا مانگنے کا ثبوت قرآن سے، اور یہ علماء پر امانت ہوتا ہے دین، دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ دین پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے، دین کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھنا کسی پر میرا اختلاف نہیں ہے، کسی پر میں تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو قرآن اور حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، اور اپنی کتابوں سے بھی اور دوسری کتابوں میں سے حوالہ دے گا۔ یاد رکھنا حضور نے دعا مانگی، یعنی معلوم ہوا دعا مانگنا بدعت نہیں ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں چیلنج نہیں ہے، کیونکہ میں لوگ کہتے ہیں یہ تو چیلنج ہو رہا تھا، میں اس بندے کو 5 لاکھ انعام دوں گا۔ دوسری بات، پورے قرآن سے، پورے قرآن میں 540 رکوع ہیں، ان رکوعوں میں سے 6666 آیات ہیں، ان میں سے 114 سورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بندہ ایک آیات دکھا دے، ایک آیات دکھا دے جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، غلط ہے، صحیح ہے، میں اس بندے کو 5 لاکھ انعام دوں پورے قرآن سے۔ اگر قرآن میں بہت ساری آیاتیں ہیں، رب نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہو، دعا ایسے مانگو، پھر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، تنقید نہیں، کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، صحیح ہے، کسی کو ذلیل نہیں کر رہا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 186، کون سی آیت نمبر 186 ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا حبیب جب تم میرے بندے آپ سے پوچھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تو انہیں بتا دینا انی فإنی قریب، رب تعالیٰ کی ذات تمہارے قریب ہے۔ دوسری بات اجیب دعوت الداعِ اذا دعان،
दुआ मांगो, दुआ मांगो। फरमाया दुआ करने वाले जब भी दुआ करते हैं, ये रब का कुरान है, जब भी दुआ मांगे, जिस बंदे ने दर्स निजामी किया हो, 10 साल हदीस पाक पढ़ी हो या क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया हो, फरमाया वो इस बात की तईद करे, बताए, फरमाया दुआ के लिए कोई टाइम, कोई जगह, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। एक आयत ये है। दूसरी आयत है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये पढ़ के देखे, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अग़वैता। बहुत सारी आयतें, अगर मैं पढ़ता जाऊं तो टाइम यहाँ खत्म हो जाए। अगर किसी को इतराज हो, आ जाए मेरे पास, मैं कुरान से उसे आयतें दिखाता हूँ। क़यामत का दिन होगा, दोस्ती दोज़ख में पड़े होंगे, रब कहेगा, बंदे कहेंगे या अल्लाह निकाल, रब कहेगा जो दुआ मांगने वाला था उसे जलील करने वाला तू था, दुआ मांगने वाला था। रब ने कहा जब भी दुआ मांगो, जिस वक्त दुआ मांगो, मैं दुआ कबूल कर। ये कुरान से अगर मैं इसमें वजाहत करूं टाइम दरकार है। दूसरी, आओ अबू दाऊद शरीफ की हदीस बात है, इला सल्लैतुम इलल मय्यित फअक़सिरू लहु दुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम जनाजा पढ़ चुको, क्या अच्छा बोलो कोई नहीं, मैं समझने में, जनाजा पढ़ चुको, जनाजे के बाद खालिसतन, खालिसतन मैयत के लिए दुआ मांगो, मैयत के लिए दुआ करो। एक हदीस बात ये है, फरमाया मैयत के लिए खालिसतन। अब बंदा ये कहे, फिर क्या जज्बाती नहीं, बंदा ये कहे जनाजे के अंदर भी तो दुआ है, रब का महबूब कह रहा है खालिसतन मैयत के जनाजे के बाद दुआ मांगो। कोई कहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं मांगी, कितने जनाजे पढ़ाए हैं। अब पहला सबूत ये अबू दाऊद शरीफ तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। आपने फरमाया खालिसतन, अब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह मग़फ़िर ली हय्यिना, मैयत तरफ पता है, बोलो यार क्या कह रहे हैं, हय्यिना सीधा हुआ व मय्यितना मुद्दा हुआ व शाहिदिना, कोई बंदे ने शाहिद माना कीते गवाह, कोई बंदे ने माना कीते वड्डे पाक है शाहिद, व गायबी यानी हाजिर पाक है शाहिद, शाहिद की पाक है हाजिर, व गायबिना जेड़े गायब है मुल्ला हुआ, व सगीरिना सारे छोटा हुआ, व कबीरिना बड़ा हुआ, यानी सारे लोग आ गए। खालिसतन मैयत वास्ते दुआ कहते हैं, मैयत वास्ते खालिसतन दुआ कहती है, मैयत वास्ते हुजूर ने फरमाया खालिसतन जनाजे के बाद दुआ मांगो। और कोई बंदा आगे दूसरा हवाला अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये कौन है जिन्होंने सारी जिंदगी उलमाए देवबंद के मदारस के अंदर क़ाल रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई है। इन्होंने अपनी किताब शरह बुखारी के अंदर लिखे, इन्होंने आके दुआ मांगना जनाजे तो बाद पूरा बाप लिख दी, इन्होंने कहा पढ़ाया भी हुनैन के कोल, हुनैन को पढ़ाए, पढ़ाओ तो बाद पूरा बाप लिख के इन्होंने आके कि जनाजे तो बाद दुआ मांगना दुरुस्त है, बिदअत नहीं, गलत नहीं, दुआ मांगना जायज है। ना बोला तो सही है, तकाले वाला बोले ना तो बंदा बोले ना क्या, उन्होंने आके और दूसरी किताब फतहुल रहमान का जो उस्ताद है, फतहुल रहमान का जो उस्ताद है मुफ्ती फरीदुद्दीन, मुफ्ती फरीद, वो अपनी किताब में लिखता है फतावा फरीदिया के अंदर, अपनी किताब का हवाला लिखते हैं, फतावा फरीदिया के अंदर वो लिखता है, फरमाया जो चीज हमारे नबी से साबित हो वो बिदअत कैसे हो सकती। फरमाया अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजे के बाद दुआ मांगी है, कुछ लोग ये दावा करते हैं दिखाओ दुआ के अल्फाज, दिखाओ कौन से अल्फाज थे जो हमारे नबी ने दुआ मांगी। हुजूर ने एक बच्चे का जनाजा पढ़ाया, ये किताब तीसरा हवाला इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह कौन है, फरमाया जिन्हों मेरे नबी की 75 मर्तबा जागते हुए जियारत हुई है। शरह हुजूर के अंदर ये लिखते हैं, फरमाया हुजूर ने एक बच्चे का जनाजा पढ़ाया, जनाजे के बाद हमारे नबी ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ना बुलाए, मेरे नबी ने जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगी। अच्छा भाई कहने भी नहीं, अगर क्यों दुआ मांगे पोतर बख्शा बने, क्या गुनाह का काम है, अगर पोतर दुआ मांगे क्यों बख्शा बने, गुनाह का काम। हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस सहाबी रसूल फरमाया इन्होंने हुजूर इनको पूछना से के बीमार, हुजूर ने आके जेड़े वेले ये बहुत दिन में पूछना से नहीं करा देगा, मैं चाहता हिंदू ते पूरा घंटा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घंटा कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बता सकता हूँ जनाजे के बाद दुआ मांगना दुरुस्त है, किसी पर तरकीब नहीं है, कोई मांगे ना मांगे जबरदस्ती नहीं है। अच्छा पहले हमें कहते हैं कि आप वलियों से मदद मांगते हैं, इसका सबूत भी मैं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा मौजू ये है कि आज हमें कहा जा रहा है रब से मिला
رب کہہ رہا ہے. اور یہ دعا کا جو ٹائم وقت کوئی مقرر نہیں ہے, مطلقاً. اگر میں وضاحت کروں تو پھر ٹائم اور زیادہ لگے گا. مطلقاً دعا کا جو حکم آیا ہے, جہاں مانگو, جس وقت مانگو, نماز کے بعد مانگو, نماز سے پہلے مانگو, اذان کے بعد مانگو, اذان سے پہلے مانگو, جنازے کے بعد مانگو, جنازے سے پہلے مانگو, دکان میں مانگو, مکان میں مانگو, گھر میں بیٹھو, سڑک میں مانگو, مسجد میں مانگو, جہاں بھی مانگو, مطلقاً ذکر ہے, دعا رد نہیں ہوتی. فرمایا دعا مانگو. طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ, انہوں نے رات کا وقت تھا, حضور نے کہا مجھے جنازے کی اطلاع دینی ہے. انہوں نے جنازے کی اطلاع نہیں دی, رات کا وقت. انہوں نے صحابہ رسول کو دفن کر دیا. جب صبح میرے نبی نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علاقے والوں نے ہمیں خبر نہیں دی, ہمیں نہیں بتایا, ان کا جنازہ پڑھ لیا. آپ ایسا کرتے ہیں, نماز کے بعد بھی حضور نے کہا, آج کچھ لوگ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا نہیں مانگتے. نہ مانگے, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پڑھ رہے ہیں. کیونکہ بتانا مقصود ہے, دکھانا مقصود ہے, سمجھانا مقصود ہے, منوانا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے ہم قرآن و حدیث سے جو حوالہ دیں گے انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے اور اپنے مرشد کی نگاہ ولایت سے اور اپنے ماں باپ کی دعا سے جو بات کریں گے اس کا ثبوت حوالے کے بغیر نہیں کریں گے. ثبوت بھی میں دوں گا, کتاب بھی میں دکھاؤں گا, معتبر کتابوں میں سے دکھاؤں گا, سیاستہ کی کتابوں میں سے دکھاؤں گا, حضور کا دعا کا ثبوت آقا علیہ السلام کے فرمان سے دکھاؤں گا. جب صبح حضور جاتے ہیں اس کی قبر پہ, ایک مسئلہ بھی سماعت فرمائے. اگر کوئی ولی اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا, بڑا بیٹا ہو. اگر بڑے بیٹے نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا اسے ولی اکبر کہا جاتا ہے. لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا, بیٹے نے نہیں پڑھا, 72 گھنٹوں کے اندر. پھر کہتے یہ بات پوری زندگی ہم نے نہیں سنی تھی, پوری زندگی نہیں سنی تھی تو میرا قصور تو نہیں ہے اس میں. 72 گھنٹے کے اندر اگر بیٹے نے ولی اکبر نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا تو وہ